بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ استاد جو پہلے جملہ پڑھتا ہے اس کے پیچھے وہ پڑھا کرو، یعنی مکمل استاد کے ساتھ مل کر پڑھنا چاہیے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ یہ روزانہ بھولنا نہیں۔ آج 26 ربیع الاول شریف 1446 سن ہجری اور 1 اکتوبر 2024 اور 17 اسو 2081 مکرمی بمطابق بروز منگل ہے۔ آج کے درس میں ہم ناظرہ کے بعد مختصر طور پر 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ کتنی؟ 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ وہ ہے ترتیب کے حوالے سے۔ کس حوالے سے؟ ترتیب کے حوالے سے۔ کوئی بھی دنیا میں ہم کام کرتے ہیں ترتیب سے کریں گے تو اس میں کامیابی ہوگی، بے ترتیبہ کریں گے تو ناکامی ہوگی۔ تو دین کے حوالے سے ہمیں ترتیب کو سمجھنا ضروری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے ایک مسئلہ سمجھا در والوں اور گھر والوں کا۔ وہ بات سمجھ آ گئی تھی نا کہ نہ در والے نہ گھر والے، فقط دین سرور والے۔ سمجھ آ گئی؟ آج ہم جو مسئلہ سمجھیں گے وہ 2 چیزوں کی ترتیب ہے۔ کتنی؟ 2 چیز۔ ایک ترتیب ہے تمام مبارک ذوات مقدسہ کی ترتیب، اور ایک ہے احکام کی ترتیب۔ بات سمجھ آ رہی؟ ذوات مقدسہ کی جو ترتیب ہے اس میں ہم سب سے پہلے جو کامل ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، سب سے پہلے ہمیں اپنے مالک خالق رازق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے اور عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات کریم ہے وہ ہمیشہ سے ہے، مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اسے کسی چیز کی کوئی محتاجی نہیں، اور جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صورت میں محتاج ہے، اور جو کسی چیز کا بھی کسی وقت بھی کسی طرح بھی محتاج نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات، اس کا ادب احترام تعظیم فرض ہے ذوات کے حوالے سے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن کریم۔ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، مخلوق خالق کا کلام ہے۔ جو قرآن کریم کو مخلوق کہے معاذ اللہ تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے بعد قرآن کریم، اس کے بعد ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بات۔ سمجھ آ رہی بات؟ 3 باتیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ، قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھے نمبر پر جو ہستیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ صحابہ کرام۔ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں پیارے محبوب کی زیارت کی ہو اور صحبت پائی اور ایمان پہ خاتمہ ہوا تو وہ صحابی ہے۔ تو تیسرے نمبر، چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ صحابہ پاک کی جماعت۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق پاک سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک تمام صحابہ کے بارے میں ادب و احترام یقین رکھنا
یہ سنی کا عقیدے کی نشانی ہے. سمجھ آئی؟ تمام صحابہ پاک کا ادب و احترام یہ چوتھے نمبر پر ہے. پانچویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاک بیویاں، ان سب کا احترام اور مومنوں کی مائیں ہیں. بالخصوص حضرت ام حبیبہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن. تمام ازواج مطہرات کتنی بیویاں ہیں؟ 11. کتنی؟ 11. وہ سب مومنوں کی مائیں ہیں ہماری. تو ترتیب کے حوالے سے چوتھے نمبر پہ ہو گئے. پانچویں نمبر پر کیا ہے؟ پانچویں نمبر پر آل بیت اطہار کی عظمت تعظیم کرنا. کس کی؟ آل بیت پاک کی. اور چھٹے نمبر پر تمام کاملین اولیاء اللہ کی تعظیم ادب کرنا. کن کا؟ اللہ کے ولیوں کا. کن کا؟ مثلاً حضور غوث پاک، حضور داتا سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور بابا فرید، حضور پیر سیال اجپال، خواجہ شمس العارفین اور تاجدار گوڑا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرک پور شیر ربانی حضور سرکار، یہ جتنے ہمارے مبارک اولیاء اللہ ہیں ان سب پر ایمان رکھنا اور ان پر ان کا ادب و احترام کرنا لازم ہے. تو ترتیب کے حوالے سے کون سے نمبر ہو گئے؟ 6. کتنے ہوئے؟ 6. پہلے کیا؟ اللہ تعالیٰ، پھر قرآن کریم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ پاک، پھر ازواج مطہرات، پھر اہل بیت اطہار، پھر کامل اولیاء اللہ. کتنے ہو گئے؟ 7 ہوئے؟ پکی بات؟ پھر گنو. پہلے کیا ہے؟ پھر تم مرے ہوئے ہو، کیوں نہیں بولتے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب بولو. سب سے پہلے کیا ہے؟ پھر صحابہ پاک، پھر ازواج مطہرات، پھر آل بیت، پھر اولیاء اللہ. کتنے ہو گئے؟ 7. 8ویں نمبر پر سچے سنی سادات، سنی سید ہو سچا. سمجھ آ گئی؟ یہ کتنے نمبر پہ؟ آل رسول بھی انہی میں جو سچے سنی سید ہیں وہ آل رسول. کون سے نمبر پہ ہو گئے؟ 8. 9ویں نمبر پر تمام علماء حق اہل و سنت و جماعت، ان کا احترام لازم ہے. کن کا؟ سنی علماء کا. کتنے ہو گئے؟ 10. تمام سنی مسلمانوں کا ادب. کتنے ہو گئے؟ 10. تمام سنی مسلمانوں کا کتنے ہو گئے؟ 10. یہ ذوات مقدسہ کے حوالے سے ہم نے ترتیب پڑھی ہے. کتنے ہوئے؟ 10. کتنے ہیں؟ 10. پھر غور کر لو، سب بولا کرو شروع سے، پھر دہرائیں گے. سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کے بعد 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 سچے سنی سید اہل رسول. اس کے بعد تمام سنی علماء. اس کے بعد تمام سنی مسلمانوں کا ادب و احترام. کتنے ہو گئے؟ 10. یہ ذوات مقدسہ کی ترتیب ہے. قرآن کریم تو مخلوق نہیں ہے، ضمناً ہم اس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ 11 چیزیں ہیں، ان کی یہ ترتیب ہے مسلمان کے دل میں. تو سب سے پہلے احترام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، پھر قرآن کریم کا، پھر نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ پاک کا، پھر آل بیت اطہار کا، پھر ازواج مطہرات کا، پھر اولیاء کاملین کا، پھر
آل رسول کا جو سچے سید سنی ہیں، اور پھر تمام علماء حق آل سنت و جماعت کا احترام کرنا، پھر تمام مخلص سنی مسلمانوں کا ادب و احترام کرنا۔ یہ 10 ترتیب کے حوالے سے 10 ضوابط مقدسہ ہیں۔ اور جہاں آپ سنیں کسی ملا پیر سے وہ پہلے اپنے پیر کی بات کرتا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کی بات کرے، نہ قرآن کریم کی بات کرے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے کہ میرے پیر نے یہ کہا ہے، میرے پیر کی یہ حالت ہے، میرے پیر کی یہ حالت ہے، اور یہ ساری جہالت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہم نے صرف آج یہ 10 منٹ کے دورانیے میں ترتیب کے حوالے سے جو مبارک ہستیاں ہیں ان کے حوالے سے، ترتیب کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے، تو یہ کتنی ضوابط مقدسہ 10 ہو گئے۔ سمجھ آ گئی؟ تو جہاں بھی آپ ہدایت دیکھیں سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کرے گا، پھر قرآن کریم کی بات کرے گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرے گا، پھر صحابہ پاک کا، اور پھر اہل بیت پاک اور ازواج مطہرات پاک۔ یہ ترتیب ہے۔ اور جہاں بھی کوئی آپ سنیں محفلوں میں یہ دائیں بائیں جو کہ میرے پیر کی یہ کرامت ہے، میرے پیر کی یہ کرامت ہے، آج کل کے جو لٹو ملا ہیں اور لٹو پیر ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے اور سچے سنیوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ ہمارا آج کا مختصر درس اختتام کو پہنچتا ہے۔